فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں زندہ سے پرے رنگ چمن، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی حفظ اللہ کی اسلامی انقلاب کے دوران قید و بند اور شہر بدری کے واقعات پر مبنی یادداشت نگار محمد علی عادل شب ہے۔ ترجمہ کیا ہے گروہ مترجمین نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 14ویں اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 323، اور عنوان ہے سختی کے بعد کامیابی۔ اور اگلا صفحہ حسب معمول سادہ ہے اور صفحہ نمبر 325 پہ آ گئے ہیں، اور اس کا عنوان ہے میری گاڑی۔ شہر بدری سے پہلے اسلامی تحریک سے مربوط کچھ کاموں کے سلسلے میں میرا تہران آنا جانا رہتا تھا۔ وہاں مجھے مسلسل سفر کرنا پڑتا تھا، جس کے لیے گاڑی کا ہونا ضروری تھا۔ ہمارے لیے ایک مخلص انقلابی دوست صادق اسلامی نے مجھے پیشکش کی کہ میں ان کے ایک عزیز حاج احمد قدیریان کی گاڑی تہران جاتے ہوئے اپنے استعمال میں رکھوں۔ میں نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ صادق اسلامی جمہوری اسلامی پارٹی کے دفتر میں منافقین کی طرف سے کیے جانے والے بم دھماکے میں شہید ہوئے۔ اس دھماکے میں تحریک اسلامی سے تعلق رکھنے والے اہم ارکان اور انقلاب کی اہم شخصیات شہید ہوئیں، جن میں سر فہرست سید محمد حسینی بہشتی تھے۔ حاج احمد قدیریان انقلاب سے پہلے تجارت کرتے تھے۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ اپنی تجارت اور دولت پس پش ڈال کر انقلاب اور حکومت اسلامی کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ اب بھی میں تہران پہنچتا تو حاج قدیریان سے رابطہ کرتا، وہ خود یا ان کا بیٹا گاڑی لے کر آ جاتے۔ گاڑی 1 یا 2 ہفتے میرے استعمال میں رہتی، پھر جب میں تہران چھوڑنے لگتا تو گاڑی کو ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ کی پارکنگ میں چھوڑ دیتا۔ گاڑی کی چابی ٹائر کے پاس چھپا دیتا اور قدیریان کا فون کرتا کہ وہ آ کر گاڑی لے جاتے۔ اس گاڑی کا ماڈل یزو 404 تھا۔ قدیریان ایک بڑے تاجر تھے، ان کے پاس اس کے علاوہ بھی کئی گاڑیاں تھیں۔ اسی مناسبت سے بتاتا چلوں کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے انقلاب کی کامیابی کے بعد خدا کے ساتھ تجارت اور انقلاب کی خدمت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا تھا، جبکہ مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے انقلاب کو ذریعہ معاش بنا لیا۔ مجھے ایران شہر میں ایک گاڑی کی ضرورت تھی تاکہ میں شہر کے اطراف میں آ جا سکوں اور زاہدان ایئرپورٹ پہنچ سکوں۔ یہ اس علاقے کا واحد ایئرپورٹ تھا۔ عزیز و قارب میں سے جو بھی مجھ سے ملنے آتا، میں اس کا استقبال کرنے بلوچی لباس میں ایئرپورٹ جاتا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ بلوچی لباس میرے چہرے اور داڑھی کے ساتھ خوب جچتا تھا۔ چونکہ میرے ایران شہر سے نکلنے پر پابندی تھی، لہٰذا دینی علماء کے لباس کے بجائے یہ لباس پہننا زیادہ بہتر تھا۔ یہ لباس اب بھی میرے پاس محفوظ ہے اور بعض اوقات اسے پہنتا ہوں۔ چونکہ مجھے گاڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے قدیریان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا اگر آپ ایران شہر کو بھی تہران جیسی اہمیت دیتے ہیں تو میرے لیے ایک گاڑی بھیج دیں۔ چند دنوں بعد ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا آپ فلاں ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا میں آپ کے لیے گاڑی لایا ہوں۔ یہ یزو کمپنی کا ایک اور ماڈل تھا۔ میں نے پوچھا کیا یہ گاڑی قدیریان نے بھیجی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے ان سے کہا طے یہ تھا کہ قدیریان پہلے والی گاڑی بھیجیں گے۔ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، میرے ذمہ آپ تک یہ گاڑی پہنچانا ہے۔ وہ نئی اور صاف ستھری گاڑی تھی۔ میں نے ایران شہر اور جیرفت میں شہر بدری کے دوران اس گاڑی سے استفادہ کیا۔ شہر بدری کے خاتمے کے بعد میں نے گاڑی وہاں ایک شخص کے حوالے کی اور اس سے کہا اسے قدیریان تک پہنچا دیں۔ گرم اور ناہموار علاقوں میں چلنے کی وجہ سے گاڑی کو اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا، لیکن میرے تہران پہنچنے کے کچھ عرصے بعد جب میں شہر بدری والی جگہ سے مشہد واپس لوٹ رہا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے گاڑی دوبارہ میرے حوالے کر دی۔
ورک شاپ میں مرمت و صفائی کے بعد گاڑی بالکل نئی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کی گاڑی قدریان نے یہ آپ ہی کے لیے خریدی تھی۔ یہ بات سن کر حیران ہوا اور اس سے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو ورک شاپ کا خرچہ میں خود اٹھاتا۔ یہ گاڑی میرے استعمال میں رہی۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد امن و امان کی صورتحال کے مد نظر میں سپاہ پاسداران کی ایک خاص گاڑی استعمال کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے اس ذاتی گاڑی کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے سستے داموں بیچ دیا کیونکہ ان دنوں گاڑیوں کی قیمتیں نیچے آئی ہوئی تھیں۔ پھر وہ گاڑی 5 یا اس سے زیادہ ہاتھوں سے ہوتے ہوئے دوبارہ مجھ تک پہنچی۔ میرے ایک جاننے والے نے جب اس گاڑی کو کسی کے استعمال میں دیکھا تو اسے خرید کر اور مرمت کر کے 2 یا 3 سال پہلے مجھ تک پہنچا دیا۔ یہ گاڑی اس وقت میرے استعمال میں ہے۔ صفحہ نمبر 327 ہے۔ عنوان ہے دوبارہ شہر بدری۔ نئی شہر بدری کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب پولیس نے مجھے گاڑی استعمال کرنے کی اجازت دی تو میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میری ساتھ والی سیٹ پر میرے برادر نسبتی حسن خجستہ بیٹھے۔ ہم ان کو حسن آغا کہہ کر پکارتے تھے اور میرے ساتھ چند دن گزارنے پر ایران شہر آئے ہوئے تھے۔ وہ مختلف علاقوں جیسے یزد اور شیراز میں شہر بدر کیے گئے برادران تک میرے پیغامات پہنچانے کے لیے ایران شہر آتے تھے۔ اسی طرح وہ ان برادران کا پیغام مجھ تک پہنچاتے۔ وہ اصغر پوری محمدی کے ساتھ مل کر یہ ذمہ داری انجام دیتے تھے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر 2 اہلکار بڑی اور پرانی بندوقیں لیے بیٹھے تھے۔ ہمارے پیچھے پولیس کی ایک پرانی اور خستہ حال گاڑی تھی جو بڑی مشکل سے چلتی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ میں پولیس کی گاڑی سے آگے نکل جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مجھ سے پیچھے چلنے کا مطالبہ کیا۔ کچھ دیر بعد ان کی رائے تبدیل ہو گئی اور انہوں نے مصلحت اس میں جانی کہ میری گاڑی آگے رہے۔ اس طرح وہ حیرت کے عالم میں کبھی مجھ سے آگے نکل جاتے اور کبھی مجھے آگے نکلنے کا کہتے۔ پھر میری گاڑی خراب ہو گئی اور اس کے ریڈیٹر کا پانی ابلنے لگا۔ مجھے ہر کچھ دیر بعد رکنا پڑتا، جبکہ وہ لوگ مصر تھے کہ میں سفر جاری رکھوں، لیکن وہ گاڑی کی خرابی سے آگاہ تھے۔ بم شہر یہ ایران شہر اور جیرفت کے درمیان واقع ہے۔ پہنچنے سے پہلے میں نے ریڈیٹر میں پانی بھرا۔ میں تیزی سے شہر کی طرف گیا تاکہ کم وقت میں شہر پہنچ جاؤں اور اس گاڑی کی ڈرائیونگ سے جان چھڑاؤں جس کا پانی اس گرم موسم میں فوراً ختم ہو جاتا تھا۔ پیچھے آنے والی پولیس کی گاڑی مجھے بار بار رکنے کا اشارہ دے رہی تھی، جبکہ میں ان کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ پھر گاڑی میں موجود 2 پولیس اہلکار متوجہ ہوئے کہ میں پولیس کی گاڑی سے دور ہو رہا ہوں۔ ان دونوں نے رکنے کا مطالبہ کیا، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور صرف یہ کہنے پر اتفاق کیا کہ ہم پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں اور پولیس کی گاڑی وہیں پہنچ جائے گی۔ میں پولیس اسٹیشن پہنچا اور ہمارے بعد پولیس کی گاڑی بھی پہنچ گئی۔ وہ لوگ ہم تک پہنچنے کی کوشش میں سخت تھکاوٹ کی وجہ سے ہانپ رہے تھے۔ موسم گرم تھا اور بہت تھک چکے تھے۔ پولیس اسٹیشن کے دروازے کے قریب واقع کمرے میں میں نے 2 منزلہ پلنگ دیکھے۔ میں نے حسن سے کہا، ہاں صدیقی۔ وہ یس سے تعلق رکھنے والا ایک جوان تھا جو بم شہر میں ساکن تھا اور ٹرک چلاتا تھا۔ شہر بدر لوگوں کی مدد کرنے میں بلند ہمتی سے کام لیتا اور ایران شہر میں ایک گروہ کے ساتھ ہم سے ملنے آتا تھا۔ اس کے پاس جائیں اور انہیں پولیس اسٹیشن میں میری موجودگی کی اطلاع دیں۔ میں اجازت لیے بغیر ان میں سے ایک پلنگ پر لیٹ گیا اور خود کو گہری نیند کے سپرد کر دیا۔ جو برادر یزدی کے پہنچنے کی وجہ سے زیادہ دیر باقی نہ رہ سکی، انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ میں نے ان سے کہا میری گاڑی خراب ہے اور ہمارے سامنے جیرفت تک 118 کلومیٹر کا سفر باقی ہے۔ وہ راستہ پہاڑی اور دشوار گزار ہے اور اس قدر تنگ ہے کہ بعض جگہوں پر صرف ایک گاڑی گزر سکتی ہے۔ جمہوریہ اسلامی کے دور میں یہ راستہ بہترین شاہراہوں میں سے ایک بن گیا ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ ہمیں اپنی گاڑی میں جیرفت پہنچا دیں اور میری گاڑی ورک شاپ میں دے دیں۔ انہوں نے کہا سر آنکھوں پر۔ وہ گئے اور اپنی گاڑی لے آئے اور ان کے پاس ایک چھوٹی گاڑی تھی۔ صفحہ نمبر 332 جیرفت۔ ہم جیرفت پہنچ گئے۔ یہ شہر در حقیقت ایک بڑا باغ ہے۔ جب آپ اس شہر کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اصل میں باغ تھا، پھر اس میں گھر، دکانیں اور سڑکیں بنا دی گئیں۔ ایران شہر کی طرف اس کا موسم بھی گرم ہے، لیکن یہاں کی آب و ہوا مرطوب ہے اور یہاں انواع و اقسام کے حشرات پائے جاتے ہیں، جبکہ ایران شہر کی آب و ہوا خشک اور صاف ہے اور وہاں حشرات بھی نہیں پائے جاتے۔ وہ مجھے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی تنگ عمارت تھی اور یہاں کا اسٹاف اسٹیشن کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں آرام کرنے گیا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا جب تک پولیس اہلکار اپنے کام پر واپس نہیں لوٹتے یہیں بیٹھے رہو۔ میں نے کہا میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا بلکہ عمارت سے باہر بیٹھنے کو ترجیح دوں گا۔
میں نے پولیس اسٹیشن کے سامنے سڑک کے کنارے اپنی ہوا بچھا لی۔ وہاں سے صرف چند ہی لوگ گزر رہے تھے جو مجھے پولیس اسٹیشن کے سامنے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ میں نے حسن آغا کو شیخ ربانی املیشی کا گھر ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ میرے یہاں پہنچنے سے 2 ماہ قبل شیخ کو اسی شہر کی طرف شہر بدر کیا گیا تھا اور میں جانتا تھا کہ انہوں نے گھر کرائے پر لے رکھا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ شیخ املیشی سے میرے پرانے تعلقات تھے۔ ان کی ابتدا 1957 میں اس وقت ہوئی جب پہلی دفعہ کربلا میں ان سے ملا، جہاں وہ شیخ ہاشمی رفسنجانی اکٹھے تھے۔ پھر ہمارے درمیان گہرا تعلق ہو گیا اور باہمی محبت بڑھتی چلی گئی۔ ہم 2 سال تک اکٹھے ایک درس کے علمی مباحث میں شریک رہے۔ پولیس اسٹیشن میں کاغذی کارروائی کے بعد ہم شیخ ربانی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کیا چیز آپ کو یہاں لے آئی؟ میں نے کہا تقدیر۔ شیخ ربانی کے بعد میں دوسرا فرد تھا جسے اس شہر کے طرف شہر بدر کیا گیا۔ پھر شیخ ربانی شیرازی اور دوسرے کچھ افراد جن میں کچھ تاجر بھی تھے ہم سے آ کر ملحق ہوئے۔ یوں ہماری تعداد 9 تک جا پہنچی۔ شاہی حکومت کی پالیسی تھی کہ شہر بدر افراد کو چند شہروں تک محدود رکھا جائے تاکہ ان کی سرگرمیاں زیادہ علاقوں تک نہ پھیلیں۔ شہر بدر ہونے والے افراد جہاں کہیں بھی جاتے وہاں عوامی سطح پر اسلامی سرگرمیاں انجام دیتے۔ صفحہ نمبر 336 شہر بدر افراد کی بزرگ شخصیت۔ مجھے یاد ہے کہ میرے جیر وفد پہنچنے کے بعد چند دن بعد قم کا ایک تاجر بھی وہاں پہنچا اور شیخ ربانی کے گھر اس نے بھی قیام کیا۔ یہ گھر شہر بدر ہونے والے تمام افراد کا ٹھکانہ تھا۔ ہم اس گھر میں اکٹھے ہوئے اور پھر مختلف گھر کرائے پر لے کر وہاں سے چلے گئے۔ مجھے ابھی تک وہ وقت یاد ہے جب اس تاجر کو خراسان کے نواحی علاقے جہاں سے پہلی دفعہ شہر بدر کیا گیا تھا سے جی رفت لایا گیا۔ میں شیخ ربانی کے گھر سویا ہوا تھا جب میں نے دروازے کے پاس کچھ آوازیں سنی۔ میں اٹھا اور دروازہ کھولا تو دیکھا یہ تاجر 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ سامان سے بھری گاڑی میں وہاں پہنچا ہے۔ وہ یہ سارا سامان اپنے ساتھ اس شہر لائے تھے۔ شروع سے ہی اس تاجر کی چستی، ہمت، بہادری اور تیزی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ قم والے عام طور پر اس کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے۔ اس نے دونوں اہلکاروں سے کہا وہ ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو جائیں، پھر اپنا سامان ایک ایک کر کے پہلے والے اہلکار کو دینا شروع کیا۔ یہ اہلکار سامان اپنے دوسرے ساتھی کو پکڑاتا تاکہ وہ اسے دروازے کے قریب رکھے۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام کر رہا تھا۔ وہ جب بھی پولیس اہلکار کو کوئی سامان پکڑاتا تو ساتھ کہتا تھا بولو شاہ مرد آباد۔ پولیس اہلکار اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر ہنس رہے تھے۔ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ان 2 اہلکاروں کو اپنی طرف جذب کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان اہلکاروں سے مطالبہ کیا تھا کہ خراسان سے جی رفت جاتے ہوئے قم سے ہو کر جائیں۔ انہوں نے آپس میں اتفاق کیا تو وہ چند دن اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارے گا اور پھر ان کے ساتھ جی رفت کے لیے روانہ ہوگا۔ اس نے یہ کام کیا اور یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ قم کے لوگوں نے اپنی زندہ دلی، ذہانت اور تیزی کی وجہ سے انقلاب کی بہت خدمت کی ہے۔ یہاں تک کہ وہ علماء جو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس شہر میں گزارتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حد تک ان صفات کو کسب کرتے ہیں۔ جب ہماری تعداد ایک خاص حد تک پہنچی تو ہم نے جامع مسجد میں مجالس کا انعقاد شروع کر دیا۔ شیخ ربانی شیرازی عمر کے لحاظ سے شہر بدر افراد میں سب سے بزرگ تھے۔ ہم ان کو مقدم رکھتے اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ یہ 7 علماء اور 2 تاجروں کا مجموعہ تھا۔ ہمارے اس طرح اکٹھا مسجد جانے سے مقامی لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ ہم میں سے ایک فرد مجلس سے خطاب کرتا اور اس دوران نعروں کی صدائیں بلند ہوتی۔ مسجد میں سب سے پہلا نعرے پر پردے کے پیچھے بیٹھی خواتین کی طرف سے بلند ہوا تھا۔ صفحہ نمبر 337 انقلاب کی ابتدائی خبریں۔ جب ہم ایران شہر میں تھے تب انقلاب کی ابتدائی خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ 1978 میں قم کا حادثہ پیش آیا اور یہ حادثہ تھا ایرانی کیلنڈر کا 10واں مہینہ کے نام سے مشہور ہے اور اطلاعات نامی اخبار میں ایران اور سرخ و سیاہ استعمار کے عنوان سے لکھے گئے مضمون میں مراجع اعظام بالخصوص امام خمینی کی توہین کی گئی تھی۔ تبریز میں شہدائے قم کے چہلم کی مناسبت سے منعقد اجتماع میں حادثہ پیش آیا۔ پھر شہدائے تبریز کے چہلم کے موقع پر یزد سمیت مختلف شہروں میں بڑے بڑے حادثات پیش آئے۔ جب ہمیں قم کے حادثے کی خبر ملی تو ہم بہت حیران ہوئے۔ ہمارے لیے اس خبر کی تصدیق کرنا بہت مشکل تھا چونکہ اس وقت سیاسی ماحول انتہائی گھٹن کا شکار تھا اور ایسی عوامی بیداری کی کوئی توقع نہ تھی۔
پھر کسی کو بھی اندازہ نہ تھا کہ معاملات ٹکراؤ شہادتوں کو تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ اچانک پیش آیا، اس سے پہلے کہ حالات کچھ ایسے تھے جن میں ہم اس طرح کے واقعے کی امید نہیں کر سکتے تھے۔ یہ در حقیقت ایک بڑا سانحہ تھا جو اچانک پیش آیا تھا۔ چند مسلسل واقعات کے بعد ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی بڑا سانحہ پیش آنے والا ہے۔ میں اس وقت کے ساتھ حالات کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ جوان تھے جو تمام تر صورتحال سے آگاہ رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک شیخ صالح تھے جن کا تعلق قم سے تھا۔ وہ ایک فعال اور متحرک نوجوان تھے۔ ان حادثات کے دوران شیخ صدوقی نے یزد سے مجھے خط لکھا اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں نے خط کے ذریعے ملکی حالات سے آگاہ کروں۔ میں نے موقع کو غنیمت جان کر شیخ صدوقی کے ذریعے ملک کے تمام علماء کو مخاطب کیا اور ان کے سامنے ملکی حالات کو مفصل تجزیہ پیش کرتے ہوئے انہیں چند فیصلے کرنے کا مشورہ دیا۔ علماء اس وقت عوام کی رہنمائی کے لیے میدان میں آ چکے تھے۔ اس رہنمائی کے لیے پختگی، گہری نظر، حالات کے درست تجزیے، مستقبل کی منصوبہ بندی اور سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔ یہ صفات اکثر قم، مشہد اور اس وقت تہران میں ساکن علماء میں پائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے علماء اتنی بڑی سیاسی تحریک کی قیادت کا تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ میں نے شیخ صدوقی کو 2 بڑے صفحوں پر مشتمل خط لکھا جس میں اسلام اور سیاست کی نظر سے اس وقت کے حالات کا تجزیہ پیش کیا۔ شیخ صدوقی نے مجھے دوبارہ خط لکھا جس میں میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے حالات پر مزید روشنی ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ میں نے انہیں انقلاب اسلامی کے حوالے سے علماء کی ذمہ داریوں اور دشمنوں کی سازشوں کا مقابلے کے موضوع پر 8 صفحوں پر مشتمل خط لکھا۔ یہ خط ایک پمفلٹ کی شکل میں شائع ہوا اور لکھاری کا نام ظاہر کیے بغیر مشہد، یزد اور دوسرے علاقوں میں تقسیم کیا گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ تحریریں اتنی مثبت اثرات کی حامل اور قائدین کی سیاسی بصیرت میں پختگی کا باعث ہیں تو میں نے لکھنے کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ جب شیراز میں چند بڑے واقعات پیش آئے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے شہید سید عبد الحسین دستغیب اور علماء شیراز کے نام 4-5 صفحات پر مشتمل خط لکھا۔ جب سید شریعت مداری نے اپنے ایک اخباری بیان میں مزاحمتی گروہ کو شدت پسند کہا تو میں نے جیرفت سے ان کے نام ایک خط لکھا۔ سید شریعت مداری کی عادت تھی کہ وہ اپنے بیانات میں حکومت اور عوام دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ البتہ حکومت کی خوشنودی زیادہ مد نظر ہوتی تھی کیونکہ حکومت ان بیانات پر نظر رکھتی اور سخت رد عمل دکھاتی تھی، جبکہ عوام کو ایک کمزور موقف کے ذریعے دھوکہ دینا ممکن تھا۔ مزاحمت کاروں کے لیے شدت پسند کا لفظ استعمال کرنا انتہائی خطرناک تھا کیونکہ اگر یہ لفظ زبان زد عام ہو جاتا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر پر چلنے والے سارے انقلابی شدت پسند اور مجرم کہلائے جاتے۔ میں نے ان کو خط لکھا اور انہیں اس طرح کے بیانات کے نتائج سے ڈرایا۔ میں نے لکھا، اس طرح کی باتوں سے حکومت کو جواز ملے گا کہ شدت پسندی کے خاتمے کے نام پر عوام کا قتل عام کرے اور اس کا گناہ آپ پر ہوگا۔ خط لکھنے کے بعد میں نے اس پر دستخط کیے۔ میں خط بھیجنے ہی والا تھا کہ مجھ تک تہران میں میدان جالا، جسے اب میدان شہداء کہا جاتا ہے، میں پیش آنے والا سیاہ جمعہ یعنی 8 ستمبر 1978 کے قتل عام کی خبر پہنچی۔ خبر سن کر میں نے خط کو ایک کونے پر رکھا۔ یہ شدت پسندوں کے خاتمے کا آغاز ہے۔ جس وقت میں نے خط کے ایک کونے پر لکھا، یہ شدت پسندوں کے خاتمے کا آغاز ہے۔ جس وقت میں جیرفت پہنچا اسی وقت جمشید آموزگار کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ شریف امامی کو یہ عہدہ سونپا گیا۔ یہ واقعہ بتا رہا تھا کہ حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ پورے ملک میں بے چینی پھیل چکی تھی اور معاملات حکومت کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے۔ عوام پر موجود حکومتی گرفت اور دباؤ میں کمی آ چکی تھی۔ شہر بدر افراد نے بھی ان حالات سے فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ کچھ افراد حکومت کی اجازت کے بغیر جیرفت چھوڑ کر چلے گئے، جن میں سے بعض اپنے مطلوبہ مقامات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ بعض کو تہران میں گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ افراد ایسے بھی تھے جنہوں نے شہر بدر ہو کر جیرفت آنے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک شیخ جواد حجتی کرمانی تھے جو سندج میں شہر بدر تھے اور پھر انہیں جیرفت کی طرف شہر بدر کیا گیا تھا۔ جب وہ تہران سے گزرے تو انہوں نے سفر جاری رکھنے سے انکار کیا اور تہران ہی میں ٹھہر گئے۔ کچھ دن بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں جیرفت میں ہی رہا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں فرار ہوا ہوں یا شہر بدری سے تھک گیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ فرار ہوتے ہی پکڑا جاؤں۔
جیسے بعض برادران پکڑے جا چکے تھے۔ یہ بات میری شان کے مطابق نہ تھی۔ میں جیرفت میں مقیم رہا یہاں تک کہ رسمی طور پر میری شہر بدری ختم ہونے کا حکم نامہ جاری ہوا۔ میں جانتا تھا کہ اس کام میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ صفحہ نمبر 340 میری رہائی۔ ایک رات پولیس کا سربراہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا تم آزاد ہو۔ میں نے کسی قسم کی تعجب یا خوشی کا اظہار کیے بغیر بے اعتنائی سے خبر سنی۔ وہ میرا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ پھر میں نے اس سے کہا میں جیرفت میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ مزید حیران ہوا اور اصرار کرنے لگا کہ میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر سے چلا جاؤں۔ میں نے کہا نہیں، میں یہیں رکوں گا۔ میں یہ بات ایک خاص مقصد کے تحت کر رہا تھا۔ احتمال تھا کہ مجھے ایک سازش کے تحت رہا کیا جا رہا ہے اور راستے میں مجھے قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ بعض شہر بدر افراد کو واپسی پر جھوٹے ایکسیڈنٹ میں مار دیا گیا۔ میں نے یہ خبر ریڈیو تہران سے سنی تھی جو ان دنوں پارلیمنٹ کے اجلاس کی کارروائی نشر کرتا تھا، اور پارلیمنٹ کے ایک رکن نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ان دنوں پارلیمنٹ میں عجیب افراتفری کا عالم تھا اور بعض ارکان خوشامد کرتے ہوئے انقلابیوں کا دفاع کرتے تھے۔ پھر پولیس کے سربراہ کا اصرار بھی اس احتمال کو تقویت دے رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں حکومت کو بتائے بغیر جیرفت سے نکل جاؤں۔ میں نے ایک شخص کے ذریعے اپنے دوست صدیقی جو بم شہر میں ٹرک چلاتا تھا اور حاج یزدان پناہ جو بم میں ساکن تھے کو جیرفت بلایا، اور جب وہ دونوں آ گئے تو میں نے ان سے کہا میں جیرفت سے نکلنا چاہتا ہوں اور انہیں سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ ان دونوں نے کہا ہم رات میں آپ کو لے جائیں گے، آپ اپنی گاڑی اور سامان جیرفت میں ہی رہنے دیں تاکہ حکومت کو آپ کے شہر چھوڑنے کا احساس نہ ہو۔ میرے پاس گھر میں کافی سامان تھا جس میں زیادہ تر وہ برادران لائے تھے جو مجھ سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ میں نے کچھ ضروری سامان اٹھایا اور باقی چھوڑ دیا۔ پھر برادران سے کہا یہ سامان جیرفت کے شہر بدر کیے گئے افراد کے لیے وقف ہے۔ خوش قسمتی سے کسی کو اس سامان سے استفادے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ خدا کے اذن سے انقلاب کا آغاز ہوا اور اسی کے فضل و کرم سے یہ انقلاب کامیاب ہوا۔ ہم سحر کے وقت جیرفت سے نکلے اور بم شہر کی طرف چل پڑے۔ پھر ان میں سے ایک میری گاڑی بم شہر لے آیا۔ میں نے اس شہر میں 2 دن قیام کیا جس دوران یہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ پھر میں کرمان شہر کی طرف نکلا۔ یہ خوبصورت یادوں سے بھرپور ایک خوشگوار سفر تھا۔ ہم رات بھر سفر میں رہے۔ اس وقت میری خوشی کے کئی اسباب جمع تھے: آزادی، تحریک اسلامی کا عروج اور روشن مستقبل کا تصور۔ اس کے علاوہ خوبصورت راستے پر رات کا سفر بھی خوشی کے اسباب میں سے ایک تھا۔ میں نے کرمان کے ایک دینی مدرسے کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ پھر میں جوتے اور جراب لینے بازار گیا۔ ایران شہر اور جیرفت میں چونکہ گرمی زیادہ تھی لہٰذا میں وہاں جراب کے بغیر عام چپل پہنتا تھا، جبکہ کرمان میں جراب نہ پہننا غیر مناسب تھا۔ جوتے کی قیمت میرے پاس موجود رقم سے زیادہ تھی لہٰذا میں نے جوتے خریدنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے صرف جراب خریدنے پر اکتفا کیا۔ کرمان شہر بدر ہونے والے افراد میں شیخ عباس پوری محمدی بھی تھے۔ وہ صوبہ کرمان کے شہر رفسنجان سے تھے۔ وہ پہلے بندر لنگر کی طرف شہر بدر کیے گئے، پھر بیماری کا علاج کرانے کے لیے انہیں کرمان منتقل کر دیا۔ وہ کسی کرمانی تاجر کے ایک بڑے گھر میں رہتے تھے جس کے صحن میں بڑے بڑے درخت تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں کرمان میں ہوں تو مجھے اس گھر میں بلا لیا اور اصرار کیا کہ میں وہیں قیام کروں۔ میں نے ان کی بات مان لی اور 2 دن اس شہر میں رہا۔ اس دوران ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کرمان کے لوگ مجھے پہلے سے جانتے تھے لہٰذا وہ مختلف وفود کی شکل میں ملنے آتے تھے۔ میں صبح سے شام تک ملاقات کے لیے آنے والے وفود کا استقبال کرتا تھا۔ کرمان میں میرے مختصر قیام کے دوران ہمیں خبر ملی کہ عراقی حکومت نے نجف میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر دباؤ بڑھا دیا ہے اور ان کا گھر اس وقت محاصرے میں ہے۔ میں کرمان کے بعد یزد چلا گیا۔ میں نے دیکھا شیخ صدوقی صحیح معنوں میں اس شہر کی قیادت کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی فکری تربیت کے ساتھ ساتھ مزاحمتی، سیاسی اور اقتصادی امور میں بھی ان کی ذمہ داریاں معین کرتے ہیں اور ان کی بصیرت اور آگاہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ پوری جرت کے ساتھ انقلاب کی حمایت کرتے اور شاہی حکومت کے خلاف بغیر کسی خوف کے شیر کی طرح میدان عمل میں حاضر رہتے تھے۔ آپ رات گئے تک بغیر کسی محافظ کے سڑکوں اور گلیوں میں گزرتے تھے۔ میں نے یزد میں سنا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پیرس روانہ ہو گئے ہیں۔ میں یزد سے جہاز کے ذریعے تہران اور وہاں سے مشہد گیا۔ مشہد میں انقلاب کے حوالے سے مختلف سرگرمیاں انجام دیتا رہا یہاں تک کہ امام خمینی رحمۃ اللہ کے حکم پر انقلاب کونسل میں شرکت کے لیے مجھے تہران بلایا گیا۔ 11 فروری 1979 کو انقلاب اسلامی کا سورج طلوع ہوا۔
میں 1981 کے شروع میں ایران کا صدر منتخب ہوا۔ میری شہر بدری کے اختتام اور انقلاب کونسل کے رکن منتخب ہونے میں صرف 2 ماہ کا فاصلہ تھا۔ اسی طرح میری شہر بدری کے اختتام اور صدر منتخب ہونے کے درمیان 3 سال سے کم کا فاصلہ تھا۔ آخر میں سورہ روم کی آیت نمبر 4 اور 5 کا ترجمہ۔ پہلے بھی اور اب بھی اختیار کل اللہ کو حاصل ہے۔ اہل ایمان اس دن اللہ کی مدد پر خوشیاں منائیں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے اور وہ غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 180، 81 اور 82، 181، 182۔ آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور پیغمبروں پر سلام ہو اور ثنائے کامل اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ یہاں پر کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔